سر خط جائے سر سے اچھلنے لگتے ہیں. وہاں پر پورے اعتماد اطمینان کے ساتھ ان کو پکارا گیا تھا. تم ڈھاکیوں چٹاگان میں پہنچے تھے, تمہیں خبر ہو گئی تھی. تو وہ اللہ اللہ فرماتا رہا حسین ناز حج کے میدان میں جب موقع آ جائے گا اللہ ان سے کہے گا اولیاء اللہ سے, پیغمبر سے, نبی سے, شہداء سے, کیا تم کو خبر تھی, تم نے کہا تھا. تو مالک فرماتا ہے کہ ان پکارنے والوں کے کانوں لہم آدا, یہ اللہ کے نیک بندے ان پکارنے والوں کو اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ عالم الغیب ہے, ان کے دشمن ہو جائیں گے. وہ قانون کی عبادت تھی کافرین, اور ان کو پکارنا, ان کی بندگی کرنا عبادت تھی, اور اس کا کفر کریں گے کہ مالک ہم تو تیرے بندے تھے, ان ظالموں نے اپنی طرف سے کیا ہے, ہمارا کبھی یہ کہنا نہیں تھا. یہ ایک وہ چیز ہے کہ اصلی بنیاد تھی, اور قرآن میں مختلف انداز سے اس کا رد کیا گیا ہے کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں. اب اگر تم یہاں بیٹھے ہوئے بغداد والے کی 11ویں یا عرس مناؤ گے تو بغداد والے کو اگر وہ کوئی احتیاط نہ بھی ہوگا اس کو کیا خبر. تم اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دو گے تو ان کو کیا, ان کو خود اپنے متعلق علم نہیں ہے. 27 رمضان کو فجر کی نماز پڑھانے کوفے کی جامع مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, عبد الرحمان ابن ملزم المرادی ان کے پیچھے لگا ہوا ہے, وار کرتا ہے, ایسا قاتلانہ وار ہے, گر پڑتے ہیں. اس کے بعد پوچھتے ہیں حسن ہمارے بہنیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری آبرو ہے, ہماری ہر چیز اللہ برباد کر دیتا ہے. یہ شرک کی وہ شنی بیماری ہے جو رگوں پہ میں اتر گئی ہے, پوری قوم کے ابدان ہیں, وہ اس کا شکار ہے. اب اس کے لیے یہ چیزیں ان کے سامنے لائی جائیں گی کہ اللہ یہ چاہتا ہے مختلف انداز سے پروردگار یہ بتاتا ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں, کو خبر نہیں ہوگی طاقت کے بعد دعا نہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان الموت, کہ یہ جو مردہ ہیں جن کو لوگ پوچھتے اور پکارتے ہیں یہ تو مردہ ہیں اور ان کے اندر جان کی رمق نہیں ہے. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو اپنی خبر نہیں ہے, تمہاری کیا خبر ہوگی. یہ ساری پیشہ چلایا ہے پروردگار عالم نے علم غیب کی نفی کر کے, جو شیطان چاہتا ہے کہ پیٹ ٹھوکے اور کہے کہ آواز دو, حضرت کے پاس سب کچھ ہے, حضرت کو ہمیشہ ہر بات کی تمہاری خبر ہو جائے گی. میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں, حضرت خوش ہوتے ہیں اپنی نظر نیاز سے اگر چاول اور کھیر کی شکل میں ہو. یہ بیوی ہے, یہ چوریوں کو پسند کرتی ہیں, یہ حضرت حسین ہیں, ان کو شربت محبوب ہے, یہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو پنجہ محبوب ہوتا ہے, یہ شیخ سدے ان کو بکرا دی سے. بس ان کی قربانی, ان کی نظر نیاز پیش کرو, ان کو خبر ہوتی ہے دینے کو ان کے پاس ہے, پھر نوازیں گے. اور یہ ایسا ہے کہ تمہارے گھر میں غم برسے گا اور پھر تمہاری ہر خواہش جو ہے پوری ہو جائے گی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن نے تفصیل کے ساتھ اور کئی اشاروں میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ ساری یہ کام خیالی ہے, یہ آج نہیں, ایک دن ایسا رنگ لائے گی کہ اس کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے اس ایک بات کو مان لو کہ کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے ملک کے علاوہ, اس لیے اس کو پکارو جس کو خبر ہے, جو سنتا ہے, جس کے پاس طاقت اور قوت ہے, جو آسمان کو بلند کرتا ہے, زمین کو بچھاتا ہے, جس نے سورج و چاند کو مسخر کر رکھا ہے, ہواؤں کا چلانے والا اور بادشاہوں کا متصرف, وہ سب کام کر سکتا ہے لیکن تمہاری بہو کی گود نہیں بن سکتا. تمہارا یہ خیال ہے وہ دولت کے خزانے وہ انڈیل سکتا ہے لیکن تمہارے 4 پیسے کا ایک کام نہیں بنا سکتا. اس کے لیے کوئی بابا ہے, کوئی حضرت ہے, کوئی قبلہ ہے جہاں تم کو جانا پڑے گا اور پھر تمہارا وہ عالم ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس مسلمان امت کا حال کیا ہے. بالکل وہی چیز جو دوسرے کرتے ہیں, دوسری امتیں کرتی ہیں, صرف نام بدل دیا ہے. سنسکرت اور ہندی کے بجائے عربی یہ بولتے ہیں. اگر گنیش کا ایک پجاری جائے گا درشن کو تو کہے گا مہاراج کے درشن کو جاتے ہیں, اور مسلمان کسی غرض کے لیے نکلے گا محمد علی عبد الرحمان, اور وہ کہے گا کہ بابا کی زیارت کو جا رہا ہے. مہاراج بابا اور درشن زیارت. پھر وہاں پہنچنے کے بعد اگر وہ
دنڈوت کرے گا، جھک جائے گا تو یہی مسلمان ہے، یہ سجدے تعظیمی بجا لائے گا۔ گنیش کا پجاری اگر چکر لگانے کے بعد کہے گا کہ میں نے پھیرے لگائے تو یہ مسلمان یہ اپنے بڑے حضرت کے گرد گھومنے کے بعد کہے گا میں نے طواف کیا، وہاں کا پرساد کھائے گا گنیش والا اور خوش ہوگا کہ سفل ہو جاؤں گا۔ اور یہ جو ہمارا جانے والا ہے یہاں جانے کے بعد خوردہ کھائے گا نمک، اور یہ ظالم راکھ اگر بتی کی راکھ چاٹ جائے گا، پھولوں کی پنکھڑی کھائے گا جو کوئی جانور نہیں کھاتا، اور کہے گا یہ خوردہ ہے بابا کا اور یہ تبرک ہے۔ وہاں بجرنگ بلی کی جے گاتے ہیں، اس کو بھجن کہتے ہیں، اور یہاں قوالی شریف ہوتی ہے۔ ان کے لیے بھی کاشی اور متھرا ہے، اور آج کے مسلمان کے لیے بھی اجمیر اور بغداد ہے۔ کوئی چیز تو ایسی نہیں ہے، اگر ان کے یہاں جنم اشٹمی ہے تو میلاد النبی یہاں ہمارے پاس موجود ہے، ان کے یہاں اگر رام راون ہے دشہرا 10 دن تک کھیلا جاتا ہے تو یہاں بھی ہمارے عاشورہ ہے، اور عزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ راون بنائے گئے ہیں، اور حضرت حسین کو نام دیا گیا ہے، موقع دیا گیا ہے رام کا، اور پھر سارا وہی ہے جو وہاں ہندوؤں میں ہوتا ہے اور یہاں بھی وہی ہے۔ صرف ہندوؤں میں ہم میں یہ فرق ہے کہ ان کے مہاراج بہت کم بہتے ہیں سالوں اور صدیوں میں، چند جتنے ہیں وہ جمے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں ہر گلی ہر کوچے میں ہر تاریخ کے بدلنے کے بعد کتنے خداوند عالم ہے جو پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کی دھوم مستی ہے، ان کی اور سب میلے ہیں، ان کی پکارے اور دعائیاں ہیں، اور پھر آج بہائی کی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دونوں کا فرق آپ دیکھنے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ اس کا علاج اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بات کھل کر سامنے آئے، دو ٹوک سامنے آئے، جن لوگوں نے اس پہ پردہ ڈالا ہے اور وہ شہرت کے معراج تک پہنچ چکے ہیں، ان کو نیچے لایا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت کو گمراہ کیا ہے، اور ان کا دین نہیں ہے، دین تو قرآن و سنت کا دین ہے، اور اس طرح سے کوشش کی جائے گی تو پھر مشکلات کے میدان آئیں گے، آزمائشوں کی بتیاں آواز دیں گی، اور پھر اگر اللہ توفیق دے گا تو ایک طویل عرصے کے بعد جب یہ سڑا ہوا دودھ یہ اس امت کا ہے، یہ جب دودھ صاف ہو جائے گا تو اس کے بعد بلایا جائے گا، تب وہ مکھن نکلے گا، تو جس سے دل کو تراوت ہوگی، اور اس کے بعد پھر مزہ آ جائے گا قیامت کو۔ اس سے پہلے جو کام کر رہے ہیں لوگ، اب ایک آواز اٹھی ہے کہ جمہوریت کے بجائے شرعیت ہونا چاہیے، یہ مبارک آواز ہے، لیکن بس یہیں تک آواز تھی۔ اس کے بعد شرعیت ہوگی، کون تمہارا امیر ہے، کہاں سے لاؤ گے، اس کا کوئی اندازہ ذہن و فکر میں نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ وہی دعوت اٹھے اسی انداز سے، اور وہی آزمائشوں کی بھتیاں ہوں، وہی میدان ہوں امتحانات کے، اور اللہ تعالیٰ جس کو اس کامیابی کے ساتھ گزار دے ایک طویل مدت کے بعد، پھر کہیں وہ قیادت کہ جو اللہ کے لیے دیے گی اور اللہ کے لیے نہیں، پھر وہ آئے گی، اور وہ جب توحید کہے گی، توحید اس کو کہتے ہیں شرک کے سارے اڈے مٹا دیے جائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قابو یافتہ ہوئے پہلا کام یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ روایت ہے کہ سب کو پہلے توڑا ہے، جعل حق و زحق الباطل کہتے ہوئے نکال کر باہر پھینکوا دیا ہے، تب کہا ہے کہ بلال کو ہٹاؤ اوپر اور جا کر اذان دو، پھر اذان میں پکاری گئی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائے گا تب وہ دوڑائے گا اللہ۔ باقی یہ اسلام کی سرفرازی یہ کوئی سوالی کا سوال کشکول کے اندر ڈالنے والی چیز تو نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں یا ڈال دیں، یہ تو تاج زر ہے، اس کو نوک سنگین سے، ایمان کی سنگین کے نوک سے اٹھانا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر اسلام کے ماتھے پر یہ جا کر رکھ دیا جائے گا، پھر جگمگائے گا، اور ایک طویل کا شدت کہتا ہے وہی توحید کی دعوت، شرک کا رد ہے، سنت کو پیغام ہو، نمازوں کے اندر داڑیاں تر ہو جائے، اللہ کے خوف سے دل کاپے، پھر پروردگار کے ایسے بندے تیار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے حدیث کا اعتراض ہے، قرآن کا تو یہی فرمان ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ، فرمایا ایسا ایمان جو مہر میں آگ لگا دے،
آتش کدوں کے اندر برف کے ڈھیرے بن کے چلے اور ایک چشمہ